اور نیا کام کا آغاز ہوا، ایک نئے دین کا آغاز ہوا اسلام کا چولا پہنا کر، اور وہ دوسری صدی ہجری کے آخری ایام کے اندر، اور وہ دین تصوف تھا، صوفیت کا دین، تصوف کا دین۔ اس کی بنیاد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں، بلکہ دوسری صدی ہجری کے آخر ایام کے اندر اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ بعض نے تصوف کی تعریف یوں کی ہے، اسقاط الجاہ وسواد الوجہ فی الدنیا والآخرہ۔ تصوف کہتے ہیں دنیاوی حیثیت کو ختم کر دینا اور دنیا میں اپنا منہ سیاہ کر لینا۔ ملتان کے اندر ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، پیر امین، ان کی میں CD ایک دفعہ سن رہا تو وہ ان حضرت کی روٹین ہے جو ان کے پاس شاگرد بننے آتا ہے، اس کا منہ کالا کر کے جوتیاں اس کے گلے میں ڈال کے کھوتے پہ بٹھا کے ملتان کی سیر کرواتے ہیں۔ ابن عجیلہ کی کتاب 79 صفحے پر اس کے لکھتے ہیں ایقاظ الہمم، یہ اس کی کتاب کا نام ہے، فی شرح الحکم۔ اس میں ابو الحسن کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا محبوب یعنی میرا اللہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس نے اپنا وجود عام کر دیا۔ اب دنیا میں جو وجود جتنے آپ کو نظر آتے ہیں وہ اللہ کے وجود کی مختلف صورتیں ہیں۔ تعالی اللہ عما یقولون، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وقد ظہر فی بیض وسود، اب سفید و سیاہ سب اللہ ہے۔ وفی النصارى مع اليہود، یہود و نصارى سب اللہ ہے۔ وفی الخنازیر مع القرود، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حتیٰ کہ سور اور بندر بھی اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ ہے تصوف کا زہر، جس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ صوفیاء نے بڑی محنت کی، انہوں نے بڑے چلے کو 100 روگ لگا بیٹھے ہیں اپنی نازک جانوں کو، یا اللہ بھلا بیٹھے ہیں ہم اپنے پیمانوں کو، 100 روگ لگا بیٹھے ہیں اپنی نازک جانوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہمارے پیارے بھائی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت پیارے اشعار پڑھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محبت رسول کا چراغ ہر مسلمان کے سینے میں جلتا رکھے۔ نبی کی محبت علیہ الصلاۃ والسلام وہ عظیم خزانہ ہے، جس کو یہ مل گئی اس کو دنیا اور جہاں کی ہر خیر مل گئی۔ سائل نے آگے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا تھا قیامت کی تیاری میں کیا عمل کیے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ عملوں کا تو خاص کوئی ڈھیر میرے پاس نہیں ہے، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا خوش ہو جا، جو جس سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں اسی کا ساتھی بنا دیا جائے گا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں یہ جملے سن کے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی ایمان لانے کے بعد اور کسی بات سے نہیں ہوئی۔ اور میں اعلان کرتا ہوں لوگوں گواہ رہنا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، عمر سے پیار کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے عمل ان کے برابر ان کے مقابلے کے نہیں ہیں، لیکن اس محبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی ان کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ لیکن اشعار میں سے ایک شعر بھائی نے یہ بھی پڑھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ اللہ سے ملے،
اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے حبیب سے پوچھا گیا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا وہ تو نور، اس کو کیسے دیکھا جائے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، کسی صحیح حدیث میں اس کی بھی صراحت نہیں، اللہ لے گیا اپنے نبی کو جہاں تک میرے مولا نے چاہا وہاں تک لے گیا، اور جو عطا فرمانا تھا میرے رب نے عطا فرمایا۔ لیکن یہ جو قصہ عوام الناس میں مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، 70,000 نور کے پردوں کو ہٹا دیا گیا اور آپ آمنے سامنے بیٹھ گئے اور بالکل قریب ہو گئے، یہ من گھڑت قصہ ہے جس کی صحیح حدیث سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ پیارے بھائیو، یہ دین اسلام اللہ مالک کا اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہوا آخری دین ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے جانے والے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور امت محمدیہ کے بعد کوئی امت نہیں۔ ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آخری رسول، آپ کی امت آخری امت۔ شیطان جس کو جنت سے نکالا گیا، وہ مسلمانوں کا، انسانوں کا، اولاد آدم کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی چھپی بھی نہیں ہے، اوپن ہے، دو ٹوک ہے، واضح ہے۔ وہ جب جنت سے نکالا گیا اس نے اس دشمنی کا اعلان اسی وقت کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا قال فبما اغویتنی، ان کی وجہ سے مجھے دھتکارا ہے نا، اس کی وجہ سے میرے اوپر مار پڑی ہے، تو اب میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، جگہ جگہ پہ بیٹھوں گا، ورغلاؤں گا، اور تیرے بندوں کی اکثریت کو اپنے پیچھے لے کے جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ میرے مولا مالک نے کہا تھا جو میرے مخلص بندے ہیں ان پہ تیرا وار نہیں چل سکتا، جو تیرے ہیں وہ تیرے پیچھے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اے مالک، تیرے بندے آج تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوالی ہیں، ہمیں ان میں شامل فرما دے جو تیرے مخلص بندے شیطان کے وار سے محفوظ رہیں گے۔ شیطان کے وار سے بچنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم شریعت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر گامزن رہیں، وگرنہ شیطان نے جو کہا سچ کر دکھایا، شیطان نے جو کہا وہ راہوں پہ بیٹھا۔ شیطان اگر شیطان کے روپ میں بیٹھے تو اس کے پیچھے چلے گا؟ شیطان اوریجنل شکل میں آ کے کہے کہ میرے پیچھے چلو، اس کی بات کون مانے گا؟ شیطان نے روپ دھارے ہیں، شکلیں بنائی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو سکھانے کے لیے ایک لائن لگاتے ہیں، اس کے سائیڈوں پہ ترچھی لائنیں لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ سیدھی لائن، یہ سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم، یہ میرا راستہ ہے۔ اور جو یہ سائیڈوں پہ ٹیڑھی لائنیں ہیں، ہر ٹیڑھے راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے، اور جو اس کے پیچھے جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ مالک بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس کے پیچھے بہت لوگ دوڑے سوائے اہل ایمان کا ایک گروہ، وہ اس کے ہتھ کنڈوں سے بچا رہا، مگر نہ انسانیت ابلیس کے پیچھے چلتی ہوئی گمراہی کے اندر جا گری۔ سابقہ امتوں کو شیطان نے کئی طریقے سے الجھایا۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، وہ جانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی ایک یہودی بچے کے مرنے کی، آپ اس کے گھر میں گئے، اس کے سرہانے کھڑے ہوئے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے یہودی بابا کو دیکھا، اس کے باپ نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا حسد کی بنیاد پہ، غم و غصے کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ حق کو ٹھکرانے والے، لیکن جانتے تھے کہ حق یہی ہے
کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر سے نکلتے ہیں چہرہ پھول کی طرح کھلا اٹھا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان میرے ذریعے میرے رب نے جہنم سے اور آزاد کر دی. وہ جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. نصارہ اپنی طرف سے اعمال تراش لیتے تھے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دلیل کے بغیر اپنی مرضی سے کہ یہ کام اچھا ہے اور اس عمل کے پیچھے دوڑتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہوں گی. اسلام کی کڑیاں ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک ٹوٹیں گی. سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے. اور اللہ محفوظ فرمائے آج اکثریت مسلمانوں کی فیصلہ کرتے ہوئے مالک کے کلام کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے ہاتھوں کے قوانین کے مطابق اپنے فیصلے کرواتے ہیں. جرگے کا یہ فیصلہ ہے, پنچایت کا یہ فیصلہ ہے, قوم کا یہ فیصلہ ہے, عدالتوں کا یہ فیصلہ ہے. قرآن حکیم کا فیصلہ وہ منظور نہیں ہے, شریعت اسلامیہ کا فیصلہ منظور نہیں ہے. یہ رونا کسی کا کیا روئیں, کلمہ پڑھنے والوں کی اپنی اکثریت کا یہ حال ہے. انہیں حل بتایا جائے کہ آپ کے اس جھگڑے کا حل اللہ کی کتاب میں یہ ہے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے. کہیں گے جی ٹھیک ہے لیکن ہم نے فیصلہ وہیں پہ جا کے کروانا ہے جہاں پہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں بلکہ انگریزوں کے بنائے ہوئے یا اسمبلیوں کے بنائے ہوئے یا جرگوں کے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. یہ پیارے حبیب کی بتائی ہوئی خبر ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی جو کڑی ٹوٹے گی وہ فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں بلکہ لوگوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے قوانین کے مطابق ہوں گے. اور آخر میں جو کڑی ٹوٹے گی وہ نماز کی کڑی ہوگی, اور آج یہ بھی ٹوٹ گئی. مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے غافل ہے. اسلام کا دعویٰ ہے, دین کا دعویٰ ہے. آج ایک صاحب سے ہماری عصر کے بعد ملاقات ہوئی, ان کی گفتگو, اس گفتگو کو آپ سنیں تو لگے گا جیسے پورے مسلمانوں کا سب سے بڑا غم اسی کے دل میں ہے. انہوں نے کہا جی آج اللہ کی حکومت قائم نہیں ہے, خلافت کا نظام ہونا چاہیے, اللہ کی حکومت غالب ہونی چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, وہ بادشاہی نظام ایسا ہے, اس ملک کا نظام ایسا ہے, اس ملک کا نظام ایسا. میں ان کو سمجھاتا رہا کہ مسلمانوں پہ ضروری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی شریعت کا پیغام پہنچاتے رہیں. اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا. میں نے کہا آئیے اٹھے نماز پڑھتے ہیں. کہا میرے تو کپڑے ٹھیک ہوئے نہیں جی, میں نہیں پڑھنی, تسی پڑھ لو. اس کی گفتگو سنیں تو شاید پوری خلافت اسلامیہ کا غم اسی کے دل میں سمایا ہوا ہے. اور نماز کا وقت ہوا تو کہا جی وہ انشاءاللہ پھر صحیح, اسی نماز پھر پڑھا گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ پھر آخری کڑی جب دین کی ٹوٹے گی وہ نماز کی کڑی ہوگی. آج اکثریت مسلمانوں کی مسلمان ہے, وہ چاہتی ہے کہ ہم مریں تو ہمارا جنازہ پڑھا جائے. وہ چاہتی, عجیب بات ہے, جس نے خود ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اس کا جنازہ نہ پڑھو تو پوری قوم لڑنے کے لیے تیار. جی ساڈا پیو مریا تسی جنازہ نہیں پڑھیا. اس نے بھائی خود کبھی نماز نہیں پڑھی, اس کا جنازہ پڑھو جو بیچارہ خود نماز پڑھتا تھا, جو خود بے نماز ہے, نہ اس کے غسل کی ضرورت ہے. میں دلائل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, جذبات کی بنیاد پہ نہیں. جو مستقل نماز کا تارک ہے نہ اس کے لاشے کو غسل دینا چاہیے, نہ اس کی لاش کو کفن دینا چاہیے, نہ اس کی لاش کا جنازہ پڑھنا چاہیے. جیسے کہ مردار کو زمین میں پھینک کے مٹی ڈال دیتے ہو, بے نماز کا حق شریعت محمدیہ میں یہ ہے. اس کو اس طرح مٹی کے حوالے کر دو جس نے خود کبھی رب کے سامنے سر نہیں جھکایا. اب مرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہو اللہم اغفر لہ وارحمہ, اس کو کیا حق ہے کہ اس کا جنازہ ادا کیا جائے؟ پیارے نبی نے فرمایا آخری کڑی جو ٹوٹے گی وہ نماز کی کڑی ہوگی. صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, اصحابی, میرے صحابہ, میرے ساتھی, میرا گروہ, وہ آپ کے لیے ڈھال ہے, امت کے لیے ڈھال ہے. جب تک صحابہ زندہ رہیں گے تو امت پہ جو فتنوں کے آنے کا ایک وعدہ کیا گیا ہے وہ رکے رہیں گے. جس طرح تارے آسمان کے لیے ڈھال ہیں, جب قیامت آئے گی تارے ٹوٹیں گے, آسمان بھی توڑ دیا جائے گا. صحابہ کرام امت مسلمہ کے لیے ڈھال ہیں. جب تک یہ صحابہ کی جماعت باقی رہے گی امت مسلمہ فتنوں سے بچی رہے گی. اور جب صحابہ کرام کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر میری امت پر وہ آئے گا جس سے میری امت کا وعدہ کیا گیا ہے.
امام نووی رحمہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے بعد دین میں بدعات کا اضافہ ہوگا، فتنوں کا اضافہ ہوگا، ایسے ایسے فتنوں کے دروازے کھلیں گے جو دروازے صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، وہ فتنے نمودار ہوں گے۔ تو معیار حق صرف منہج صحابہ ہے۔ اگر آج کوئی یہ چاہے کہ میں حق کو پالوں تو اس کو لوٹنا پڑے گا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید رضوان اللہ علیہ مجمعین کے منہج کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ ہر مسئلے میں، وہ کائنات کا کوئی مسئلہ ہو، اگر اس مسئلے کا تعلق شریعت محمدیہ سے ہے، اس مسئلے کا تعلق ثواب سے ہے، اس مسئلے کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے، تو ثواب میں سب سے زیادہ حریص محمد کے صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عید میلاد کا مسئلہ ہو یا ختم شریف کا مسئلہ ہو، دیکھنا پڑے گا صحابہ کرام کی زندگی میں یہ میلاد کا مہینہ آیا، میرے پیارے نبی کی پیدائش کا مہینہ آیا، کیا صحابہ نے چراغاں کیے، کیا آپ نے جلوس نکالے، کیا آپ نے جلسے کیے، کیا آپ نے بیت اللہ کے ماڈل بنا کر جانوروں کے اوپر اونٹوں پہ رکھ کے مدینہ شریف اور مکہ میں گھمائے؟ کیا اصحاب بدر نے یہ عمل کیا؟ کیوں؟ مالک اعلان کر رہا ہے اگر تم ایمان لے کر آؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کر آئے، فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، پھر تمہارے لیے کہا جائے گا کہ یہ راہ ہدایت کا راہی ہے، کہ یہ اس راستے پہ چلے ہیں جس راستے پہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں جی کہ آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ صحابہ نے مسجدوں میں ہیٹر لگائے تھے، صحابہ نے مسجد میں کارپٹ بچھائے تھے، صحابہ نے کی مسجد کی جو چھتیں تھی وہ کنکریٹ کی تھی، صحابہ کی مسجدوں میں یہ لکڑی کا کام ہوا تھا، تو آپ پھر یہ مسجد میں کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی جس عمل کی بنیاد پہ اجر و ثواب کی امید رکھی جائے اس کو دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے وہ دیکھنا پڑے گا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ ہمارے علماء نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ کارپٹ والی مسجد میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز آپ کو 49 کروڑ کا ثواب ملے گا، اور کچی مسجد میں اگر نماز پڑھا تو ایک نماز کا ایک ہی ثواب ملے گا۔ اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں اگر یہ کام کر لیا، پکی بنا لی، کچی بنا لی، یہ آپ کی ضروریات ہیں جس کے مطابق آپ مسجد بنا رہے ہو۔ جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے، جس پہ آپ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو، جس کو آپ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عید سمجھتے ہو، تو وہاں لوٹنا پڑے گا ابو قحافہ کے بیٹے کے گھر کی طرف کہ ابو بکر صدیق نے 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو اپنے گھر میں موم بتیاں جلائی، اگربتیاں جلائی۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت کے اندر منہج ہمیشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ اصول ہے، جو چیز دین کے نام پہ مشہور ہوئی صحابہ کرام کے دور کے بعد، جس کو صحابہ نے دین سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کیا، جس کی دلیل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی، وہ گمراہی ہے، وہ بدعت ہے، وہ دین کے اندر نیا کام ہے۔ دین اسلام میں ایک اور نیا کام کا آغاز ہوا، ایک نئے دین کا آغاز ہوا اسلام کا چولا پہنا کر، اور وہ 2 صدی ہجری کے آخری ایام کے اندر، اور وہ دین تصوف تھا، صوفیت کا دین، تصوف کا دین۔ اس کی بنیاد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں، بلکہ 2 صدی ہجری کے آخر ایام کے اندر اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ ملا جامی صوفی اپنی کتاب نفحات الانس کے صفحہ 60 پر لکھتے ہیں، ابو ہاشم الصوفی جس کا نام عثمان بیان کیا جاتا ہے، یہ دنیا میں پہلا شخص تھا جس کو صوفی کہا گیا۔ اگر یہ دین تصوف، یہ صوفیاء کا دین، ہمارے ہاں بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے جی آپ کیا سمجھتے ہیں، ان بر صغیر میں جتنا اسلام پھیلا ہے صوفیاء نے تو پھیلایا ہے۔ ہم کہتے ہیں واقعی بات مانتے ہیں ہم آپ کی، صوفیاء نے پھیلایا ہے، لیکن کون سا اسلام جو محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے وہ والا اسلام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اسلام جو 25% ہندوؤں سے لیا گیا، 25% عیسائیوں سے لیا گیا، کچھ یونان کا فلسفہ جوڑا گیا، اور کہیں اگر مندروں کے اندر بھجن گائے جا رہے ہیں تو انہوں نے مزاروں پہ بیٹھ کے قوالیاں گانی شروع کر دی۔ یہ والا اسلام تھا جس کو صوفیاء نے پھیلایا، جس کے پھیلنے سے اللہ کی توحید غالب نہیں آئی بلکہ قبروں کی پوجا کا دورہ ہوا، اور یہ ایسی بری لت پڑ گئی کلمہ پڑھنے والوں کو، اب انہوں نے پوجا کرنی ہے بھلے کسی چیز کی کروا لو۔ جہلم کے قریب ایک دریائے جہلم میں ایک گندا نالا گرتا ہے، میرے پاس اس کے ویڈیو پروف موجود ہیں، تو وہ سارے جہلم کا کچرا، گندا ناپاک پانی اس دریا کے اندر جاتا ہے، اور وہاں ایک بہت بڑا برگد کا درخت بھی لگا ہوا ہے،
پوجنے والوں کو موقع مل گیا، اس درخت کے ساتھ انہوں نے کپڑے لٹکا لیے اور اس کی پوجا شروع ہو گئی، ساتھ ایک قبر بھی بن گئی۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے غسل خانے وداؤٹ ڈور، گیٹ نہیں ہے ان کا، چھوٹے چھوٹے ٹیڑھے ٹیڑھے غسل خانے بنائے ہیں، میرے موبائل میں ویڈیو ہے، جو دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں۔ اس گندے کچرے والے پانی میں، ناپاک پانی میں آ کے نہاتے ہیں اور پھر ان غسل خانوں میں گھس کے صاف پانی سے نہاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرامتاں ہی پیر صاحب دی ہیں، انہاں نے جیڑا ایتھے نہاندا کھرک مک جاندی ہے۔ خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی تو اپنے گھر کی گندگی اٹھا کے مل لے گا تو شاید اس سے بھی خارش ختم ہو جائے گی۔ اس میں پیر کی کرامت کا چکر نہیں ہے، وہ گندا پانی ہے جس میں جا کے بعض بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس سے ڈبل بیماریاں لگ بھی جاتی ہیں۔ یہ وہ اسلام ہے جس کو صوفیاء نے پھیلایا، جس کے اندر اللہ کی توحید نہیں ہے۔ اہل ایمان پیارے نبی کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب رسول اللہ کے دور میں کسی قبر کو پختہ بنا کے کسی صحابی رسول نے نہ اس کا طواف کیا، نہ وہاں پہ کپڑے ٹانگے، نہ وہاں پہ سبز چادریاں چڑھائی۔ ارے آپ تو پوجنے کے لیے اوروں کو ڈھونڈتے ہیں، مجھے بتائیے سیدنا امیر حمزہ سے پیاری قبر کس کی ہوگی، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا چچا یہ حمزہ یہ سید الشہداء ہے، قیامت تک اللہ کے لیے جتنے مارے جائیں گے، شہید ہوں گے، سارے شہیدوں کی سرداری میں آج اپنے چچا حمزہ کے سر پہ وہ تاج سجا رہا ہوں۔ کیا سیدنا امیر حمزہ کی قبر پختہ ہوئی؟ کیا چادر چڑھی؟ کیا دیے جلے؟ کیا وہاں پہ کوئی سبز ٹہنیاں لگی؟ کیا ہوا؟ یہ ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین تصوف جو پیارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا۔ آئیے اس دین تصوف کی کچھ تعریفات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ القشیری، ابو القاسم القشیری تصوف کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی کہتے ہیں ذکر مع اجتماع۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ اجتماعی ذکر کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کے اندر اجتماعی ذکر لائٹیں بند کر کے، شاید آپ کے یو کے میں بھی کہیں ہوتا ہو، وہ لائٹیں بند ہو جاتی ہیں اور اندھیرا کب کر کے ہو، یہ کیا ہے جی؟ لا الہ، یہ کیا ہے؟ الا اللہ۔ وہ رات کو بیٹھ کے سر لگتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہتے زبان نہیں ہلانی، ساڈا دل جاری ہوندا ہے۔ اور وہ اللہ کی قسم اتنی زور سے بندہ 10 دفعہ ویسے ہی سر مارے تو بندہ ٹون ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے جی بس تصوراتی ایئر لائن کے ذریعے ہم مدینے بھی پہنچ گئے اور جناب یہ فلاں بزرگ نظر آ گئے، یہ فلاں بابا جی نظر آ گئے، اور وہ اندھیرے چل رہے ہیں اور لائٹیں بند ہیں اور سانس سے ہوں شوں شاں شڑپ چل رہا ہے۔ ترقی ہوتے ہوتے ایک سلسلہ سیفیہ نکل رہا ہے، انہوں نے کہا جی سانس سے ذکر یہ بھی ذرا اوکھا کام ہے، سانس ہے نا کرنا پڑے گا، دل پہ ضرب مارنی پڑے گی۔ وہ صرف انگل کا اشارہ کرتا ہے، پیر سیفی صاحب صرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور وہ انگلی کے اشارے سے ہی بندے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، قمیضیں اتر جاتی ہیں، ٹوپیاں گر جاتی ہیں، پگڑیاں کھل جاتی ہیں، اور پوری مسجد کے اندر جیسے کوئی میچ ہو رہا ہے فٹ بال پکڑنے کا، اور وہ میچ کھیلا جاتا ہے۔ ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے، او دم دم ہر ویلے ماشاءاللہ ہر دیوانہ اپنے انداز میں علی کہنا ہے۔ تو حضرت خواجہ غلام، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ دین رسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ دین ہے
جس کی تعریف القشیری کر رہا ہے، ذکر مع اجتماع، اجتماعی طور پہ بیٹھ کے ذکر کیا جائے، ووجد مع استماع، اور قوالی ہو تو سب پہ دھمال پڑ جائے، سب پہ وجد آ جائے۔ قوالی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں آپ جب سماع ہوتا ہے اور بندے وجد میں آتے ہیں اور پھر آہستہ 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 دھنیں اونچی ہوتی ہیں اور بندہ تھرکنا شروع کرتا ہے اور ناچنا شروع کرتا ہے، پھر کہتا ہے جی بس جی اللہ والے جی پہنچ گئے جی، حال آ گیا ان کو۔ یہ دین رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ابو بکر عمر عثمان نہیں ہے جس پہ چل کے صحابہ نے وہ مقام پائے کہ وہ چلتے زمین پہ تھے، ان کے تذکرے مالک کی طرف سے عرش بنی سے نازل ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ دین نہیں ہے، یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان کوفہ دین ہے جس کے اوپر چولا اسلام کا پہنا دیا گیا۔ وعمل مع اتباع، تیسری تعریف یہ ہے کہ وہ پیر کی اطاعت کرے، جو پیر صاحب کہہ دے بس جی بزرگاں آکھے جی کیا کریے جی، جو آکھے سچ آکھے اسی جی، ایسا غلط نہیں آکھ سکتے، بزرگاں دی عقل بڑی لمبی ہوندی ہے، بڑی ہوندی ہے، بزرگوں نے کہا ہے، پیروں نے کہا ہے، پیر صاحب کا فرمان وہ لوہے پہ لکیر ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن پیر کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور صوفی کی تعریف جنید بغدادی کے نزدیک اجتماعی ذکر، شعر و شاعری، قوالی، قوالی پہ دھمال، اس لیے آپ چلے جائیں مسجدیں ویران ہیں اور بابوں کی قبروں پہ جو دھمالیں پڑ رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، ان قوالیوں میں رنگین، پہلے صرف قوالیاں قوال گایا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے کسی نے لال شہباز قلندر کی عرس کی سی ڈی دی، میں نے اس کو دیکھا، اللہ کی قسم انڈین فلموں کی اداکارائیں ویسے نہیں ناچ سکتی جیسے بابا جی کی دھمال ڈالنے کے لیے قوالنے پہنچی ہوئی، اور وہ پیر صاحب کی قبر پہ آ کے ناچ رہی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، دھمال ڈل رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا دین ہے۔ اس دین پھر کہیں جی تساں کنے ہو جی، آٹے چ نمک ہو جی، تساں کیا کر دیو، کی گلاں کر دیو، آٹے چ نمک ہو۔ او بھائی ڈانس بھی دیکھنے کو مل جائے، گانے سننے کو مل جائے، عورتوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا مل جائے، اور اسلام میں ہم کیا کہتے ہیں جی، عورت پہ نظر پڑ جائے تو کون سی نظر حلال ہے؟ پہلی، دوسری پڑے گی تو کھاتا کھل جائے گا گناہ والا، پہلی نظر حلال ہے نا۔ اور یہاں قوال نے آپ کے سامنے لش پش ہو کے ناچے ڈانسے گانے گائیں قوالیاں گائیں، اور آپ تک تکی لگا کے ان کو دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا ثواب مل رہا ہے۔ اس دین سے پیچھے کون رہے گا؟ اس جتنے نوجوان ہوں گے وہ سارے آپ ہی کے مذہب پہ چلیں گے، آپ ہی کے دین پہ چلیں گے۔ پیارے حبیب نے تو سیدنا علی سے کہا تھا کہ پہلی معاف ہے، دوسری ڈالنے کا لکھی جائے گی تیرے اوپر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن یہاں قوالیاں بھی، ڈانس بھی، ڈھول بھی، دھماکے بھی، رنگینیاں بھی، سارا کچھ ہو جائے اور سارا روحانیت کی چادر کے نیچے چھپ کے ہو جائے، شیطان بھی راضی رہے، کام بھی ہوتا رہے۔ یہ دین، اس دین سے انکار کرنے والے وہی ہوں گے جن کے دل میں سچی محبت رسول اللہ کی بیٹھی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے عبد الوہاب شعرانی طبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ 78 پر ابو یعقوب یوسف بن حسین الرازی کے بارے میں لکھتے ہیں، کان رضی اللہ عنہ اذا سمع القرآن، کہ ہمارے جو یہ پیر صاحب تھے، بابا جی تھے، یہ صوفی صاحب تھے، جب یہ قرآن سنتے لا تقطر دمعۃ واذا سمع شعرا قامت قیامت، ان کے سامنے جتنا مرضی قرآن پڑھا جاتا ان کی آنکھ سے ایک قطرہ نہ گرتا، آنسو کا ایک قطرہ نہ گرتا، اور اگر ایک قوالی کا جملہ سنا دیا جاتا نا جی بڑی بڑی سرکار بڑی میری کوٹی قسمت کرتے ہری قامت قیامتہ، ایسے وجد میں آتے کہ انہوں سامنا اٹھا ہو جاندہ۔ یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کو پھیلانے والے ہیں، اور محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے ہیں، صحابی کہتے ہیں ساری رات ہم نے دیکھا مصطفیٰ ایک آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، تو حق رکھتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب دے، لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ادھر ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، ادھر کیفیت یہ ہے صحابی رسول کھلیان میں قرآن پڑھتے ہیں، گھوڑا بھٹکتا ہے، قرآن کی تلاوت کو روک دیتے ہیں، گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ رات سلسلہ چلتا رہا، قرآن کی تلاوت سے گھوڑا اچھلتا رہا، صبح آ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں رات کھلیان میں قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا اچھلتا تھا، آپ نے کہا میرے ساتھی
آسمان سے فرشتے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ وہ ہے پیارے حبیب داخل ہوئے مسجد میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے. سیدنا عبداللہ کو نہیں پتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے ہیں. آپ خاموشی سے قرآن سن رہے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت ہو رہی ہے. آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا جو یہ چاہے قرآن کو ویسے پڑھے جیسے یہ نازل ہوا تو ابن مسعود کی قرات پہ پڑھا کرے. یہ قرآن حکیم ہے. پیارے حبیب پوچھتے ہیں ابی مجھے قرآن سناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ ہاں ابی مجھے قرآن سناؤ. اللہ کے نبی یہ تو آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ ابی مجھے قرآن سناؤ. اس لیے سناؤ اللہ نے حکم دیا ہے ابی سے قرآن سناؤ. ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، میرے مولا نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں ابی تیرا نام لے کے رب نے کہا ہے ابی سے قرآن سنو. یہ صحابہ کی زندگی ہے. قرآن حکیم کو سنتے. دو صحابی پہرے پہ کھڑے ہیں. ایک صحابی کی ڈیوٹی ہے پہرے کی، دوسرا کہتا تم پہرا دے لو میں آرام کر لیتا ہوں، پھر میری باری آئے گی تم آرام کر لینا، میں کھڑا ہو جاؤں گا. یہ پہرے پہ کھڑے ہو کے نماز کا آغاز کر دیتے ہیں. دشمن تیر مارتا ہے. پہلا تیر لگا نماز جاری رہی، دوسرا تیر لگا نماز جاری رہی، تیسرا تیر لگا. نماز ختم کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے یہ تیر نکالنا. وہ حیران ہو کے کہتا ہے بھائی جب آپ کو پہلا تیر لگا آپ نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ نے نماز کیوں نہیں چھوڑ دی؟ کہا سورۃ کہف کی تلاوت شروع کی ہوئی تھی، مجھے شرم آئی کہ اس تکلیف کی وجہ سے میں سورۃ کہف کی تلاوت چھوڑ دوں. مجھے اللہ کے نبی کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کا احساس نہ ہوتا میں یہ قرآن پڑھتا ہی رہتا. میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ میری ڈیوٹی پر حرف نہ آ جائے. اور یہاں صوفی صاحب کا حال ہے کہ اگر وہ قوالی سن لیتے، شعر و شاعری سن لیتے تو بس پھر ان کو اوپر ایسا اثر ہوتا کہ وہ ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا. اور قرآن ساری رات بھی کوئی پڑھتا رہتا تو آنکھ کے اندر ایک قطرہ بھی آنسو کا نہ آتا. اور بعد نے تصوف کی تعریف یوں کی ہے اسقاط الجاہ وسواد الوجہ فی الدنیا والآخرہ. تصوف کہتے ہیں دنیاوی حیثیت کو ختم کر دینا اور دنیا میں اپنا منہ سیاہ کر لینا. ملتان کے اندر ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، پیر امین، ان کی میں سی ڈی ایک دفعہ سن رہا تو وہ ان حضرت کی روٹین ہے کہ جو ان کے پاس شاگرد بننے آتا ہے اس کا منہ کالا کر کے جوتیاں اس کے گلے میں ڈال کے کھوتے پہ بٹھا کے ملتان کی سیر کرواتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ من ماریا جاندہ جی، من اندر دا نفس ماریا جاندہ. تو من کا اس کو بولو کہ گدھے پر سواری کرے، مند والے کپڑے ڈالے، خدا کا جینے ڈالے. ہاں جی. اور گلے میں ہاتھ ڈالے، جوتے بنتے ہیں آقا جی کے گلے میں روشنیاں ہوں. اس نے کہا شیخ صاحب یہ پیغام تو نہیں مانے گا، اس سے نہیں ہوگا. وہ تو سنتے ہی شاید بن جائے. میں کیا بس کو بولو ہمارا تمہارا جوڑ بھی نہیں، مشکل ہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مولوی صاحب کا تعارف کرواتے ہیں وہی پیر امین صاحب. کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بہت بڑا مولوی میرے پاس بیٹھا ہے، جب یہ آیا تھا اس کی اتنی لمبی داڑھی تھی، یہ فلاں مدرسے کا فاضل ہے، دارالعلوم کا فلاں مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، اور میرے پاس آیا کہ حضرت میں تصوف سیکھنے آیا ہوں. تو میں نے کہا سب تو پہلے جا کے داڑھی مون کے آ. تو یہ گیا اور کلین شیو ہو کر آیا. جس کا اندر کا نفس تھا وہ مر گیا. اب یہ میرا مرید بنا ہے. میں نے کہا اب دین سیکھنے کے بعد، تصوف سیکھنے کے بعد اب داڑھی رکھ. تو یہاں تعلیم ملتی ہے کہ منہ کالا کرو، جو پیر صاحب کہے. نفس مارنا ہے، نفس مارنے کا یہ طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. اور نبی کی سنت کو شیو کر کے نفس مارا جائے گا یا نفس کے آگے دو نفس اور لگ جائیں گے؟ وہ تو اور چوڑا ہوگا کہ شیطان کے پیچھے چلے ہیں. تو یہ وہ راستہ ہے. یہ جو تھی تصوف کی وہ تعریفیں جس کے چند نمونے ہم نے بیان کیے. آئیے صوفی ہوتا کون ہے؟ ابو نصر السراج وہ حسری سے پوچھتا ہے کہ صوفی کون ہے؟ کہا الذی لا تقلہ الارض ولا تظلہ السماء. یہ عقائد آپ کے سامنے پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل جو دین کی طرف آ رہی ہے ان کے سامنے تصوف اور صوفیہ کی حقیقت واضح نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں. حقیقت میں دین تصوف دین اسلام کے مقابل تماماً توحید میں، عقائد میں، اعمال میں پورا ایک دین تراشا گیا ہے جس کے اوپر چولا اسلام کا پہنا کر
مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان دلائل کو اپنے سامنے رکھیے، یاد کیجئے، نوٹ کیجئے، اور پھر صحیح اسلام کی تصویر اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھیے۔ کہا صوفی وہ ہوتا ہے جس کو نہ زمین اٹھا سکتی ہے نہ آسمان سایہ دے سکتا ہے۔ ایسی کیا چیز ہے جو نہ زمین پہ پوری آئے نہ آسمان کے سائے کے نیچے آئے؟ اس کی مزید وضاحت ابو القاسم القشیری کرتے ہوئے کہتا ہے اشار الی حل المحو، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ محو ہو جاتا ہے۔ محو کیا ہے؟ اس کی تفسیر معجم اصطلاحات صوفیہ میں کاشانی لکھتا ہے فناء افعالہ فی افعال الحق، صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے اعمال ختم کر کے اللہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ہے تصوف، اپنے آپ کو فنا کرنا۔ آپ نے وہ شعر بارہا سنا ہوگا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ صوفیاء کے ہاں ایک ٹرم ہے فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ پہلے انسان شیخ میں فنا ہوتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے کہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ، صرف میرا شیخ ہے، اسے ہر چیز پہ شیخ کی تصویریں چلتے پھرتے نظر آتی ہیں۔ اس سے اگلی سٹیج فنا فی الرسول، پھر وہ اپنے آپ کو رسول میں فنا کرتا ہے، اور آخری سٹیج ہے فنا فی اللہ، پھر صوفی اللہ بن جاتا ہے اور اللہ کے افعال میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فناء افعالہ فی افعال الحق، اپنے اعمال کو ختم کر دینا اور اللہ کے افعال کے اندر شامل ہو جانا۔ علی حجویری کشف المحجوب صفحہ 69 پر لکھتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ جا ملے، اللہ کے ساتھ جا ملے۔ اسی لیے صوفیاء جب اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں تو پھر وہ اعلان کرتے ہیں انا الحق، میرے اندر اب اللہ آ چکا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں حق ہوں۔ یہاں پہ یہ یاد رکھیے، یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں جو کتابوں میں لکھی اور دفن ہو کے ختم ہو گئی، آج بھی صوفیاء کے یہی عقائد ہیں۔ نوری بوری والا ابھی چند ماہ پہلے یا شاید 1 سال پہلے لاہور میں مرا ہے، اس کا قوال اس کو سامنے بٹھا کے قوالی گاتا ہے جو یوٹیوب پر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے لوکی عرشاں اتے لبدے نے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ یہ مطلب غیر بینوں کی سمجھ میں کس طرح آوے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، عرش دے اتے لبدے نے، لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، رب بوری اولے آ بیٹھا، میں پاؤنی ہے کمال نوری بوری باڑے میں پونی کمال نوری۔ لوگ اللہ کو عرش پہ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ عرش پہ نہیں ہے۔ یہ پیر نوری بوری والا جو ہے یہ بھی اب اللہ ہی بن چکا ہے اور اللہ میں فنا ہو چکا ہے اور اللہ کی صورت میں ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ ہے وہ کفر کا عقیدہ جو صوفیاء نے اہل ایمان میں پھیلایا کہ کائنات کی ہر چیز نعوذ باللہ وہ اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ حقیقت پہ غور کرو گے تو وہ اتو اور چیز ہوگی، اندر سے وہ الہ ہوگا۔ اسی لیے ابن عربی زندیق جس نے اس تصوف کے عقیدے کو پروان چڑھایا، اس کا ایک شعر آپ کو سنا دوں، یا لیت شعری من المکلف، بندہ ہے، مجھے نہیں پتا اسلام کس کے لیے آیا ہے، اگر یہ کہیں کہ اسلام بندے کے لیے آیا، بندہ تو خود اللہ ہے، یہ تو رب ہے، اس کے اسلام کی کیا ضرورت ہے، اگر کہیں رب کے لیے اسلام آیا تو رب کو اسلام کی کیا حاجت ہے؟ بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے، ظاہر میں بندہ ہے، حقیقت میں خدا ہے۔ قبر پرستوں کے شعر آپ نے بارہا سنے ہوں گے، چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ یہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں آپ سمجھ نہیں سکے، یہ اوپر سے پیر صاحب ہے، اندر میں حقیقت میں اس کی صورت میں اللہ زمین پہ آیا ہے، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کسی نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعویٰ کیا اور صوفیاء نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ جو فنا الفنا یا فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے پھر اس کی اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے اور جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے، حقیقت میں اس میں اللہ کا وجود ہوتا ہے۔ اس لیے حکیم الامت اشرف علی تھانوی اپنی کتاب امداد المشتاق میں ایک قصہ ایک صوفی صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ اس صوفی کے پاس وہ موحد صوفی، اسے حضرت نے لقب دیا ہے موحد صوفی، حقیقت میں وہ ملحد صوفی ہے، کافر صوفی ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ ہر چیز ہی اللہ بن جاتی ہے۔ اس کے پاس پلیٹ میں 2 پلیٹیں لائی گئی، ایک سائل کی طرف سے اور ایک میں حلوہ تھا، ایک میں گندگی تھی، اور اسے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون وہی ہیں تو دونوں کھا کے دکھاؤ۔ تو مولوی صاحب، صوفی صاحب جو تھے، اس نے بشکل مولوی حلوہ شریف کھا لیا
اور تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہ ابن الوقت تھا. چلے مار مار کے ایک سٹیج آتا ہے صوفیہ کے ہاں جب انسان ابن الوقت بن جاتا ہے، یعنی جو چاہے وہ تصویر اپنی بنا سکتا ہے. وہ ابن الوقت تھا، اس نے اپنی تصویر چینج کر کے سور کی شکل میں ظاہر ہوا اور سور کی شکل میں وہ گندگی کھا کے کہنے لگا یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے، جدھر دیکھوں تو ہی تو ہے، یہ بھی تو ہے وہ بھی تو ہے. النفحات الاقدسیہ میں محمد بہاؤالدین البیطار ایک صوفی بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں جس سے آپ کو تصوف کا کفر واضح ہوگا، جس کو سمجھنے کے بعد عقیدہ وحدت الوجود. ہمارے دروس میں آپ یہ لفظ سنتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود، آپ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے، ہمیں سمجھائیں تو صحیح. عقیدہ وحدت الوجود یہ ہے کہ کائنات میں جتنا وجود ہے وجود حقیقی نعوذ باللہ اللہ کا ہے. یہ صورتیں مختلف آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ حقیقت میں اللہ ہی کی صورتیں ہیں. اس کے لیے من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے جی میں آیا کہ میں اپنا آپ اوپن کروں، ظاہر کروں. اب دنیا میں آپ کو جو چیزیں بھی نظر آئیں گی وہ نعوذ باللہ اللہ ہی کے مختلف روپ ہوں گے، وہ انسان کی شکل میں ہوں یا حیوان کی شکل میں. محمد بہاؤالدین البیطار ایک صوفی بزرگ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، کتا اور سور جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ ہمارے الہ کی صورت میں ہے، وہ الہ ہے ہمارے. کلب اور خنزیر یہ الہ ہے ہمارے. وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ، اور اللہ جس کو تم سمجھتے ہو نا اللہ تو کنیسہ میں بیٹھا ہوا، گرجے میں بیٹھا ہوا پادری ہے، وہ الہ نہیں ہے. وہ گرجے میں بیٹھا ہوا جو پادری ہے وہی اللہ ہے. اور دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ انسانی شکل میں ہو یا حیوان کی شکل میں وہ سب کے سب ہمارے لیے الہ کے درجے پہ ہیں. ابن عجیبہ اپنی کتاب 79 صفحے پر اس کے لکھتے ہیں ایقاظ الہمم، یہ اس کی کتاب کا نام ہے، فی شرح الحکم. اس میں ابو الحسن کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں محبوبی قد عم الوجود وقد ظہر فی بیض وسود وفی النصارى مع اليہود وفی الخنازیر مع القرود. میرا محبوب یعنی میرا اللہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس نے اپنا وجود عام کر دیا. اب دنیا میں جو وجود جتنے آپ کو نظر آتے ہیں وہ اللہ کے وجود کی مختلف صورتیں ہیں. تعالی اللہ عما یقولون، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وقد ظہر فی بیض وسود، اب سفید و سیاہ سب اللہ ہے. وفی النصارى مع الیہود، یہود و نصارہ سب اللہ ہیں. وفی الخنازیر مع القرود، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حتیٰ کہ سور اور بندر بھی اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں. یہ ہے تصوف کا زہر جس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ صوفیاء نے بڑی محنت کی، انہوں نے بڑے چلے مارے ہیں، یہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے 40 سال تک وظیفہ کرتے رہے. یہ دین محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شریعت محمدیہ نہیں ہے، یہ منہج صحابہ نہیں ہے، بلکہ یہ یہود و نصارہ، ہندوس اور یونان کا مرکب ایک چوں کا مربع ہے جس سے ایک نیا دین تصوف ظاہر ہوا. محمد الحضری کا قصہ طبقات الکبریٰ جلدوم صفحہ 147 پر ہے. وہ ممبر پہ چڑھا، عبد الوہاب شعرانی کے دادے کا کلاس فیلو تھا اور بہت بڑا صوفی تھا. وہ آیا تو اس سے کہا کہ آپ جمعہ پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھاؤں گا. تو جمعے کے لیے اسے بلا لیا گیا. وہ جمعے کے لیے ممبر پہ کھڑا ہوا، عوام سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ خطبہ پڑھتے پڑھتے کہتا ہے اشہدو اللہ الہ لکم الا ابلیس، میں تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا الہ ابلیس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ابلیس تمہارا الہ ہے. تو لوگوں نے کہا کافر ہو گیا یہ کہہ کے. اس نے اپنی تلوار نکالی اور نیچے اترا، ساری مسجد میں دوڑ لگا دی، بھاگ گئی. اثر تک وہاں بیٹھا رہا کہ میں دیکھتا ہوں کون مسجد میں داخل ہوتا ہے. کوئی مسجد میں داخل نہ ہوا. یہ صوفیاء کا دین ہے. ان کے نزدیک مختلف صورتیں ہیں، وہ ابلیس کی صورت ہو یا نبی کی صورت ہو، وہ انسان کی صورت ہو یا جن اور حیوان کی صورت ہو، نعوذ باللہ ہر صورت میں ان کو الہ نظر آتا ہے. ویسے صوفیاء میں لفظ صوفی کے نام رکھنے کی اساس اور بنیاد انہیں اپنے آپ کو نہیں خبر، جو کشف اور کرامات کے ذریعے ہر چیز جان لیتے ہیں. ایک صوفی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ آتے تعویذ لینے اور وہ تعویذ دے دیتے. تعویذ دیتے دیتے کہہ دیتے تیرے گھر منڈا ہوئے گا، اسے کہتے تیرے گھر بیٹی ہوگی، اور جو صوفی صاحب کہہ دیتے وہی ہوتا. تو کسی نے آ کے پوچھا کہ حضرت بڑی عجیب بات ہے، آپ جو کہتے ہو وہی ہوتا ہے. جس کو آپ نے لڑکا کہا اس کو لڑکا ہوا، جس کو آپ نے لڑکی کہا اس کے لڑکی ہوئی، لیکن یہ آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ کہا کیا کروں، جب میں تعویذ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو ماں کے پیٹ میں جو کچھ رحم کے اندر ہے وہ میرے سامنے آ جاتا ہے. میں اسے دیکھ کے بتا دیتا ہوں اے منڈا تے کڑی، یہ چلدا پھردا پرانا الٹرا ساؤنڈ.
بغیر فیس تو وہ یہ تو بتا دیتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، حالانکہ قرآن ہمیں خبر دے رہا ہے کہ ما فی الارحام کی خبر کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن اپنی نام صوفی کی ابتدا کہاں ہوئی، آغاز کہاں سے ہوا، اس کی خبر انہیں نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صوفہ چبوترے سے بنا، کسی نے کہا یہ لفظ صفا یعنی صفائی ستھرائی سے بنا، کسی نے کہا صوف سے بنا. ہم کہتے ہیں کہ کشف و کرامت کے ٹھیکیداروں، اپنے نام کی ابتدا تو بتا دو کہ یہ کہاں سے ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے اگر دین تصوف سے صحیح معنی میں پردہ ہٹا دیا جائے تو عالم اسلام میں بھونچال آ جائے کہ یہ وہ دین ہے جس نے اسلام کے نام پہ، اور میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر، مسجد میں کھڑے ہو کر، منبر رسول پہ کھڑے ہو کر اللہ سے ڈر کر یہ جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم تصوف نے، صوفیت نے اسلام کو وہ نقصان دیا ہے جو اسلام کا بیڑا غرق یہود و نصارہ نہیں کر سکے جو صوفیوں نے کیا ہے. مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو دین حنیف سے ہٹا کر، دین محمد سے ہٹا کر، عقائد رسول اللہ سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم ان عقائد کے پیچھے چلا دیا ہے جو نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ملا جامی کہتا ہے دنیا کے پہلے صوفی ابو الہاشم کے بارے میں اپنی کتاب نفحات الانس صفحہ 67 پر کہ صوفیہ کی پہلی خانقاہ کی بنیاد اسی ابو الہاشم کی وجہ سے رملہ شہر میں بنی. اگر یہ دین اسلام ہوتا تو اس کی ابتدا رسول اللہ سے ہوتی نا، اس کا اصل مکہ سے ملتا یا مدینہ سے ملتا، قرآن میں ہوتا یا حدیث میں. کہا صوفیوں کی پہلی خانقاہ بلڈنگ جو بنی، جس کو خانقاہ کہا گیا، جو آج انڈیا پاکستان میں خانقاہ نظام ہے، اس کی ابتدا ابو الہاشم صوفی سے ہوئی، رملہ کے اندر رہنے والا، اور رملہ میں یہ پہلی خانقاہ بنی. اور وہاں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ سیر کے لیے نکلتا، شکار کے لیے نکلتا. ایک دن اس نے کیا دیکھا، وَكَانَ يَهُودِيًّا، وہ جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں یاد رکھے کہ وہ یہودی تھا، اس کا عقیدہ، اس کا مذہب، اس کا دین یہودی تھا. شکار کھیلتے ہوئے نکلا، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ رَأَىٰ رَجُلَيْنِ، وہ شکار کی حالت میں ایک جگہ پہ پہنچا، وہاں دیکھتا ہے دو آدمی جو ایک ہی قسم کے لباس اور رنگ ڈھنگ والے ہیں. وہ آتے ہیں قریب، ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، تھیلا کھولتے ہیں، جو کچھ کھانے کا ہوتا ہے سامنے رکھتے ہیں اور مل کے کھاتے ہیں، اور پھر گلے ملتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں. جب وہ جدا ہونے لگتے ہیں تو ایک کو وہ یہودی بادشاہ بلاتا ہے، اور جس کو بلاتا ہے فَنَادَى أَحَدَهُمَا وَكَانَ أَبَا ہاشم، جس کو بلایا وہ یہی ابو ہاشم صوفی تھا. تو اس سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا ساتھی کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا. کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں، رشتہ دار تو نہیں ہے. کہا کوئی دوستی، کوئی قرض لیا دیا آپ اس میں؟ کیا تعلق ہے؟ کہا کوئی تعلق نہیں. کہا پھر؟ کہا بس یہ ہے کہ ہم اپنے روپ کا اگر کسی کو دیکھ لیں تو اسی محبت سے ملتے ہیں جو محبت آپ نے دیکھی ہے، اسی طرح پیار سے ملتے ہیں. تو اس کو یہ انداز بہت اچھا لگا. کہا اچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا صوفی بندے ہیں، ہمارا گھر کہاں ہونا، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے. تو یہ یہودی اس ابو ہاشم سے کہتا ہے انا ابنی لک بیتا فی رملہ، رملہ کے اندر میں تیرا ایک گھر بناؤں گا، حتی نجتمع، یہاں تک کہ ہم اس گھر میں اکٹھے ہو کر بیٹھے، میں بھی تمہارے پاس آ کے بیٹھا کروں گا. فبنا فی الرملہ بیتا وسماہ الخانقاہ، تو اس نے سب سے پہلے رملہ شہر میں ایک گھر بنایا اور اس کو خانقاہ کا نام دیا گیا. اور صوفیوں کی پہلی خانقاہ ایک یہودی بادشاہ نے رملہ میں بنائی. اگر یہ دین محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بنیاد مکے میں رکھی جاتی، اس کی بنیاد مدینے میں رکھی جاتی، اس کی بنیاد رملہ میں رکھی گئی، اور وہ بنیاد رکھنے والا یہودی بادشاہ تھا. یہ خانقاہی نظام یہودیت کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ تھی تصوف کی ابتدا، اور شروع ہی سے آپ تصوف کو دیکھیں گے کہ وہ دین اسلام سے ٹکرانے والا. اسلام نام ہے قال اللہ وقال الرسول کا. اگر آپ کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے یا آپ اسلام کو پیش کرنا چاہیں تو اسلام کی ویری سمپل ڈیفینیشن کیا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول. قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، یہ اسلام ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز اسلام؟ بڑی سادہ سی مثال، بڑی سادہ سی تعریف اسلام کی. اللہ نے یہ حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. لیکن یہاں قال اللہ وقال الرسول کا چکر نہیں ہے، بلکہ مولانا ذکریہ صاحب فضائل اعمال میں قصہ، فضائل حج میں یہ قصہ نقل کرتے ہیں کہ پوچھا گیا کسی ابدال میں سے کسی سے خضر علیہ السلام کے بارے میں، خضر علیہ السلام سے کسی ابدال میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے افضل و اعلیٰ درجے کا بھی کوئی بندہ ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا میں مدینہ شریف میں تھا،
امام عبدالرزاق محدث رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے تھے. ایک نوجوان کونے کے اندر گھٹنوں پہ سر رکھ کے بازو میں اپنی ٹانگوں کی گرد لگائی ہوئی اور حلقہ بنا کے بیٹھا ہے. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا بھلے آدمی تو یہاں بیٹھا ہے, وہاں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہے ہیں, اٹھو جاؤ شیخ عبدالرزاق امام عبدالرزاق سے حدیثیں سنو. تو اس نے سر نہیں اٹھایا, میری طرف دیکھا بھی نہیں, اور گھٹنے پہ سر رکھے رکھے کہا یہ وہ ہیں جو رزاق کے بندے سے سنتے ہیں. عبدالرزاق رزاق کا بندہ, یہ وہ ہیں جو رزاق کے بندے سے سنتے ہیں, میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. تو وہ کہنے لگے اچھا اتنے پہنچے ہوئے ہو, اچھا پھر یہ بتاؤ اگر اتنے پہنچے ہوئے تو میں کون ہوں, مجھے پہچانو. اگر واقعی تم اللہ کے اتنے بڑے ولی ہو کہ تمہیں حدیث رسول کی بھی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ اللہ سے ہی پوچھ لیتے ہو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, مجھے بتاؤ میں کون ہوں. تو انہوں نے نظر اٹھائی, میری طرف دیکھا اور کہا اگر فراست صحیح کام کرتی ہیں تو آپ خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے بعد ولی ایسے بھی ہیں جو مجھ سے بھی افضل و اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو بکر صدیق کے پاس ایک عورت آتی ہے کہ مرنے والے کی وراثت میں سے اس کے رشتہ دار نہیں ہوں, نانی ہوں یا دادی ہوں, وراثت میں میرا حصہ کتنا ہے. ابو بکر صدیق کون ابو بکر؟ پیارے حبیب نے کہا تھا مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دو, کھڑکی بند کر دو, ابو بکر کی کھڑکی بند نہ کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا, اس کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا اللہ اس دھرتی پہ جتنے لوگوں نے تیرے نبی پہ احسان کیا, تیرے نبی نے ان کے احسانات دنیا کے اندر ہی چکا دیے, ابو بکر کے بدلے میں نہیں دے سکا, تو ہی دینا قیامت کے دن. وہ ابو بکر صدیق آپ کے پاس آنے والی آتی ہے کہ کچھ دے دو بیت المال میں سے, کہا کیا دوں, ختم ہو گیا, بٹ گیا سارا, کیا دوں, اب تو کچھ نہیں ہے. کہا پھر, اگلے سال آنا. وہ مومنہ کہتی ہے اگلے سال آئی اور آپ کو نہ پایا, کیا معنی؟ اگر آپ فوت ہو چکے ہوئے تو پھر کیا کروں گی, کیا کہو گے؟ یہ بھی بابن سی, اس کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی فوت ہو سکتے ہیں, اور نبی فوت ہو گئے تو میں کیا کروں گی, کس کے پاس جاؤں گی. جی بھابی بڑے گستاخ ہے, کہتے ہیں نبی فوت ہو گئے. نبی فوت کہنے والا تو گستاخ ہے, واجب القتل ہے, اس کی تو گردن مار دینی چاہیے. یہ نبی کے سامنے کہہ رہی ہے عورت, میں آؤں آپ کو نہ پاؤں, کہاں جاؤں؟ کہا تو آئے اور اگر مجھے نہ پائے تو میرے ابو بکر کے پاس آنا. وہ ابو بکر اس سائلہ سے کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کی حدیث کی خبر نہیں ہے اس مسئلے میں, لوٹ جا, میں اپنے ساتھیوں سے پوچھوں گا, اگر کسی کو حدیث کا علم ہوا تو تجھے بتاؤں گا, وگرنہ. اور یہاں صوفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حاجت ہی نہیں, یہ تو وہ ہیں جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں اور ہم ڈائریکٹ اللہ سے سنتے ہیں. یہ صوفیہ اہل ایمان پہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا دین سارا مردوں کا دین ہے. یہ شیطان نے ان کو سکھایا کہ پڑھنا لکھنا مشکل کام ہے نا, تو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا دین مردوں کا دین ہے, ہمارا دین زندوں کا. فلان لقی فلان, فلاں سے ملا, وَأَخَذَ مِنْ عِلْمِهِ وَكَتَبَ مِنْهُ الْكَثِيرُ, اس نے اس سے حدیثیں سیکھی, علم حاصل کیا اور اپنی کتاب میں نوٹ کیا, حدیثیں لکھی. فلاں سے ملا اور اس کا علم اس نے محفوظ کیا. فقال ابو یزید مساکین اخذوا علمهم من میت واخذنا علمنا عن الحی الذی لا يموت. یہ مسکین ہیں یہ محدثین, یہ رسول کی حدیثیں لکھنے والے, یہ مساکین اور فقراء ہیں. کیوں؟ مردوں سے علم حاصل کرتے ہیں. وعدے کر دو مردوں سے علم کا کیا معنی. جب محدث حدیث بیان کرتا ہے تو وہ اپنے استاد سے کہتا ہے میں نے سنی, اس نے اپنے استاد سے سنی, اس نے اپنے استاد سے سنی, اس نے تابعی سے سنی, تابعی نے صحابی سے سنی, صحابی نے رسول اللہ سے سنی. اب امام بخاری کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے. علی بن مدینی کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ فوت ہو گئے. صحابہ فوت ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنتوں میں چلے گئے, دنیا چھوڑ گئے, فوت ہو گئے دنیا کے لحاظ سے, برزخ میں زندہ ہیں, اخروی زندگی کے ساتھ دنیاوی زندگی ختم ہو گئی. تو صوفی کہتا ہے کہ ان کا سارا علم مساکین اخذوا, یہ انہوں نے علم حاصل کیا, علمہم من میت, مردوں سے حاصل کیا, لیکن ہم نے زندہ رب سے حاصل کیا جس پہ موت نہیں آئے گی. ابن جوزی کہتے ہیں کہ یا تو یہ جانتا نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کو علم نہیں تھا, شعور نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, یا پھر یہ شریعت کا مذاق اڑا رہا تھا, کیونکہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ قرآن حکیم کی صورت میں ہے, وہ حدیث رسول کی صورت میں ہے, اور دونوں محفوظ ہے. اور صحابہ نے تابعین کو سکھایا, انہوں نے تبع تابعین کو سکھایا, محدثین ائمہ دین نے سکھا, اور آج تک ہم تک پہنچ رہا ہے. وہ سارا دین اس ذریعے سے ہے. صوفیہ کہتے ہیں ہم اس دین کو نہیں مانتے, ہمارے صوفی کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ لیتا ہے.
اب تو کچھ صوفیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ڈائریکٹ رابطے کر لیے ہیں. طاہر القادری صاحب کی ایک تقریر میں سن رہا, وہ کہتے ہیں ہمارے ایک صوفی صاحب تھے, بہت بڑے صوفی تھے, ان کے پاس لوگ حدیثیں ٹھیک کرنے کے لیے, اپنی روایات صحیح کرنے کے لیے, سند ٹھیک کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو وہ سر نیچے کر کے بیٹھے رہتے, شاگرد حدیث پڑھتا, اگر حدیث ٹھیک ہوتی تو صوفی صاحب سر ٹھیک رکھتے, اسی طرح رکھتے, اور اگر حدیث میں کوئی مسئلہ ہوتا, حدیث ٹھیک نہ ہوتی تو صوفی صاحب منڈی ہلا دیتے. شاگردوں نے ایک روایت سنائی, صوفی صاحب نے سر اٹھایا اور گردن ہلا دی, غلط. شاگردوں نے بحث کی کہ حضرت اس کے راوی ٹھیک ہیں, کوئی جھوٹا نہیں, کوئی کذاب نہیں, کسی کا زمانہ دوسرے سے مختلف نہیں, ساری یہ ثقہ راویوں کی روایت ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ آپ غلط کہیں. کہا تم سند کی بات کرتے ہو, میں سند کو دیکھوں, یہ وہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث بیان نہیں فرمایا. حضرت شیخ روز بہان بقلی شیراز کے ایک بڑے کامل ولی اللہ عارف تھے اور مفسر بھی, عالم بھی تھے, صاحب تفسیر ہیں. تفسیر روز بہان بقلی کہلاتی ہے, عرائس البیان, بڑے عارف تھے. وہ حدیث پڑھاتے تھے اور خاموشی سے بڑے بڑے محدثین اپنی اسانید حدیث کی درست کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آتے. بڑے بڑے اکابر محدث شیخ روز بہان بقلی, صوفی, ولی اللہ عاشق, ولی اللہ عارف تھے, صاحب نور تھے. خاموشی سے بیٹھے رہتے, وہ حدیث طلباء محدث ہوتے, پڑھتے, آپ سماع کرتے. آپ چپ رہتے تو سمجھتے وہ کہ حدیث صحیح ہے, چپ رہتے تو سمجھتے ہیں سند صحیح ہے. جس حدیث پر سر اٹھاتے اور اس طرح کر دیتے وہ سمجھتے کہ نہیں, اس کی سند صحیح نہیں. تو ایسے ہوا کہ محدثین طلباء نے حدیث پڑھی, آپ نے سر اٹھا کے اس طرح کر دیے. انہوں نے کہا حضرت یہ تو اس کی سارے اسانید میں تمام رجال ثقہ ہیں اور سند مضبوط ہے, حدیث مقبول ہے. فلاں 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 محدثین نے اسماء الرجال میں, فن رجال کی کتابوں میں جرح کر کے اس کی تصحیح کی, توثیق کی, اس کی سند کو قبول اور مضبوط ثقہ کہا ہے. انہوں نے محدثانہ دلائل دیے, آپ سن کے مسکراتے رہے. فرمایا کہ آپ کی بات ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا تم ابھی سند میں ہو, تمہاری ساری بحث سند تک ہے, سند سے آگے نہیں گئے. میں تمہاری سند کی بحث سنوں یا صاحب سند کا فرمان سنوں؟ انظر ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قلت ھذا. پردہ اٹھاؤ, یہ مصطفیٰ سامنے ہے, فرما رہے عثمان میں نے یہ نہیں کہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی روایات کی تصدیق کرنی ہوتی تو جب علی اور عائشہ رضی اللہ عنہما کی فوجیں آمنے سامنے تھیں, نبی ان کی صلح کے لیے کیوں نہ آ گئے؟ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا گیا, گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آ گئے؟ تو یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے, وہ جب چاہے اللہ سے ملاقات کر لیں اور جب چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ابو سعید کندی کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ احادیث رسول بھی سیکھتا تھا اور صوفیاء کے درس میں بھی جایا کرتا تھا, ان کی مجلسوں میں بھی بیٹھا کرتا تھا. تو ایک دن ان کا پین, ان کی قلم دوات صوفیاء کے سامنے زمین پہ گر گئی. وہ چھپا کے رکھتے تھے تاکہ صوفیاء کو نہ پتہ لگے کہ میں حدیث بھی سیکھتا ہوں اور تمہارے پاس بھی آ کے بیٹھتا ہوں. تو ایک صوفی نے دیکھا کہ یہ قلم دوات والا, یہ محدثین کی لائن والا آدمی ہے, تو اسے یہ نہیں کہا اپنی قلم دوات اٹھاؤ, کہا تیری شرمگاہ گر گئی ہے, اس کو چھپا لو. صوفیاء کی جہالت یہاں تک بڑھی کہ الانوار القدسیہ میں صفحہ 86 پہ شعرانی بعض صوفیاء کا قول نقل کرتا ہے, الا بذکر اللہ تزداد الذنوب. اللہ کے ذکر سے دل میں گناہوں کا جذبہ بڑھتا ہے, گناہ زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کے ذکر سے گناہ بڑھتے ہیں. وَتَنْطَمِسُ الْبَصَائِرُ وَالْقُلُوبُ, آنکھیں اور دل سیاہ ہو جاتی ہیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی شریعت کو سیکھنے سے. حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, مالک فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جس سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی تو فوراً بلال کو کہتے, بلال اذان دو. اذان سن کے پیارے نبی کو سکون ملتا, نماز پڑھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا. تو صوفیت کی تحریک علم دشمن تحریک ہے, جس کا علم سے تعلق نہیں, پڑھنے پڑھانے سے, لکھنے لکھانے سے تعلق نہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قید العلم, علم کو قید کرو, علم کو سیکھو. صحابہ نے کہا کیسے؟ فرمایا الکتابہ, لکھا کرو. لکھنے سے علم محفوظ ہوتا ہے, لکھنے سے علم قید ہوتا ہے.
یہ طریقہ ہے علم سیکھنے کا، یہ طریقہ ہے صحابہ کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو صحابہ لکھا کرتے۔ ایک صحابی لکھتے، کچھ صحابہ نے مشورہ دیا ہر بات نہ لکھا کرو، پوچھ پوچھ کے لکھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی روپ میں، کبھی غصے میں، کبھی پیار میں، کبھی محبت میں، انسان ہے تو ہر بات نہیں لکھنی چاہیے۔ اگلے دن دیکھا صحابی کا قلم نہیں چل رہا، آپ نے پوچھا میرے ساتھی تو لکھتا نہیں ہے؟ کہا میرے صحابہ، میرے ساتھیوں نے مجھے یہ مشورہ دیا۔ کہا واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے سوائے حق کے کچھ ادا نہیں ہوتا۔ میں جو مرضی کہوں، جس مرضی حال میں کہوں، اللہ کا پہرا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ کائنات کا ہر آدمی اپنی مرضی سے بولتا ہے، امام کائنات صرف مولا مالک کی مرضی سے بولتے ہیں۔ اسلام کی بات، شریعت کی بات جب بھی ہوتی ہے وہ وحی کی روشنی میں ہوتی ہے۔ بدر کے قیدی لائے گئے، ان کے فدیے کی ایک صورت یہ مقرر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ پیارے نبی تو لکھنے، پڑھنے، علم حاصل کرنے، دین سیکھنے کی تعلیم یوں دے، اور یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت پڑے ڈائریکٹ اپنے اللہ سے پوچھ لو۔ جب صوفیاء نے قرآن و حدیث سے منہ موڑا تو پھر کفار کے راستے پہ چلے، ان کا لباس نصارہ سے لیا، رہبانیت نصارہ سے لی، خانقاہ یہودیوں نے بنا کے دے دی، وحدت الوجود اور جنگلوں کے اندر چلا کشی کرنا یہ ہندوؤں سے لے لی، ننگے پھرنا۔ آپ نے دیکھا نہیں انڈیا پاکستان کی سڑکوں کے کنارے کنارے کچھ نظر آتے ہیں نا، پہنچیے سرکار آنے کچھ نہیں آیا، سر سے لے کے پاؤں تک بالکل وداؤٹ ڈریس۔ وہ جی ایک نے جی، وہ جی دوسرا نہیں سمجھتے جی، یہ پہنچیے روح نے جی، بس جی لو لگ گئی جی، بس کے مست ہوں دینے جی، پہنچے ہوئے بڑے پہنچے، ہم بھی کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں، ایک ہی دھکا موت کا آخری لگنا ہے، خوہ میں سیدھے جائیں گے۔ یہ کہاں سے لیا؟ آپ ہندوؤں کے فرقے کو دیکھ لیں، وہ بغیر ڈریس کے اپنے انڈیا کے اندر گھومتے ہیں، وہاں سے پکڑ لی۔ انڈیا کا آپ نے مشہور، اگر کوئی انڈیا والے بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں جانتے ہوں گے، ان کے ہاں کہتے ہیں پھینک کنکر نکلے شنکر۔ کیوں جی ہے ایسے؟ ہر کنکر میں شنکر، پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر۔ ان کے ہاں ہر پتھر کے اندر، ہمارے ہاں کہتے ہیں جدھر دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی تو، ادھر بھی تو۔ تو یہ تصوف کا عقائد یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی کا ایک دروازہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ کہنے، سننے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔